اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، فرمایا وہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے چھوٹے بچے یا بڑے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ بچہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، جو اس عمر کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ کسی بھی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے جو مسلمانوں کے اور لوگوں بتاؤ اگر یہ سزا نہ ہو ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے چلے جائیں؟ ایک بچہ خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، بلّا ہے، اس کی سبز رنگ کی آنکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری کی جائے؟ اس کی جان مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ نہیں کی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک اور خالق، اس کا رب نہیں ہے؟ اللہ نے اس کے لیے بھی قانون مقرر کیا ہوا ہے، جو اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے گا چاہے کوئی ہو، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، فرمایا اس کو قتل کر دو، اور اگر مفعول جو ہے جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے اگر وہ پتا چلا کہ نہیں پلوانری پیسے لے کے یہ کام کرواندے نے، فرمایا دونوں کو قتل کر دو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کے اندر ان کی عزت ہے، ان کے رات کی نیندیں، دن کا چین سکون جو ہے یہ خراب کرتا ہے، اس کو قتل کر۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اپنے چاچا کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں چنڈا پکڑا ہوا تھا اور جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، تلوار تھی ہاتھ میں نے کہا چاچا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک بندہ ہے اس کے والد نے شادی کی ہوئی تھی نئی، ماں بڑی سونی، اب یہ کسی کا خوبصورت ہونا یہ جرم ہے اس کا؟ وہ اللہ کا کرنا ہوا، باپ فوت ہو گیا، اس نے ماں کے اوپر آنکھ رکھی ہوئی تھی، اس نے جا کے ماں کو کہہ دیا کہ بس نا نقاب پڑھاؤ میرے ساتھ تلوار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فرمایا جسے حلت اور حرمت کے رشتوں کا نہیں پتا، آج اس نے اس کو کہا ہے، کل اپنی سکی ماں کو اگر خوبصورت ہوئی تو اس کو بھی یہ کہے گا کہ یہ خوبصورت ہے میری بیوی سے، لہذا میں اس کے ساتھ، فرمایا اس کو قتل کر دو جو محرم رشتہ ہے۔ ایک مسلمان بچہ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ تائی ہے، یہ چچی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی، اور ان کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، اور اس کا کیا۔ کیوں مسلمان بچے کو پتہ نہیں ہے؟ اور بہت سے کیس امیروں کے اندر دیکھے گئے ہیں، ایسے امیر لوگ باہر رہتے ہیں، باہر ہی پھرتے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور چلو دو چار باری انہوں نے آپس سے غلطی کر بھی لئی ہے، ایسے ہوتا ہے، اور یہ آ کے بتاتے ہیں جی غلطی ہوگی، بس بچے سننا، بس پتہ نہیں سی ہے نا۔ اور لوگوں، اور کس نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے؟ یہ ہندوؤں نے پڑھنا ہے آ کے، یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں کس نے پڑھنی ہے؟ اگر مسلمانوں نے اس کو نہیں پڑھنا ہے، اگر اسے حلت اور حرمت کا پتہ نہیں تو مسلمان کس چیز کا؟ وہ اس کو قتل کر دیا جائے جو حرمت کے رشتوں کی پامالی کرتا ہے، ان کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور آدمی، آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حکم ہے۔ کئی آدمی ایسے جنسی درندے سے بھی آگے، ایسے نجس، وہ کتے بلے بھی لفظ ان کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، اس قسم کے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جگہ پہ یہ سننے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی کئی انسان باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع، جو آدمی کسی ایسے من وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ، جو آدمی کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن بھی کاٹ کے لگ، یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام، مسلمان، ان کے بچے، ان کی بچیاں تو دور کی بات ہے، جانور، بکری، بھینس، گائے، ان کی عزت کے بے محافظ ہے دین اسلام۔ ہمیں قتل کر دو اس کو، اور ساتھ یہ بات کہی کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ اس جانور کے ساتھ کیا ہے تو اس جان کو ذبح کر کے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار۔ پھر ایک اور بات ہے، معاشرے کے اندر ایک اور آدمی جس کو زندہ رہنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے شراب پی، فرمایا حد لگاؤ، پھر پی، حد لگاؤ، پھر پی، حد لگاؤ، پھر پی، حد، 4 مرتبہ حد لگائی گئی، اس نے مذاق ہی بنا لیا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں سنن ابی داؤد کے، قال فی الخامسۃ ان شربھا فاقتلوا، فرمایا 4 دفعہ حد لگ گئی ہے اس کو، وہ کوڑے لگ گئے ہیں، اب 5ویں مرتبہ اگر یہ کرے فاقتلوا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کو قتل کر دو۔ پھر تو
اس نے قانون کو مذاق بنایا. قانون شراب پی کے غل گباڑا، لوگوں کی عزتیں، گالیاں فلاں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں. اللہ کی شریعت کو مذاق بنایا اس نے. اس کو قتل کر دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ قانون بنا کے ساری مملکت کے اندر اس قانون کو بھیج دیا. آپ نے فرمایا فَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، مسلمانوں کی مملکت کے اندر جتنے بھی جادوگر، جادو کرنے والے ہیں نا، ہر ایک کو قتل کر دیا جائے. یہ مسلمانوں کے امن سکون اور چین کے یہ بھی دشمن ہیں. تمام جادوگروں کو قتل کر دیا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کے سکول میں پڑھا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں اس نے آ کے دین، ایمان، قرآن، شریعت، یہ دین سیکھا سارے کا سارا، اور وہ سمجھتا بھی ہے. آج کل تو ساری دنیا کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ کہتے ہیں کبھی غلط نہیں ہوئی. وہ دوسرے لفظوں میں ساری دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے، ان کے لیبارٹریاں ثابت کرتی ہیں کہ جس کو حرام اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے تو وہ واقعی ثابت ہوتا ہے یہ حرام ہونے کے قابل. ایک آدمی اس کے باوجود باہر کے ملک میں گیا، سونی گوری چٹی میم ویکھی، یہ دے کے میں بھی عیسائی ہو جاتا، پھر میرے نال آ جائیں گی، میرے نال بیاہ کر لے. ٹھیک ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے لیے یہ کرتا ہے نا، فرمایا اس کا یہی من بدل دینا فاقتلوہ. جو آدمی اپنے دین کو دنیا کی غرض کے لیے وہ اس کو ایویں ہی پتہ نہیں، نہ الف کا، نہ بے کا، نہ جیم کا، نہ دال کا، نہ کوئی، بس ایویں ہی اس کے پیچھے لگ کے گوری چٹی وے کے اس کو بے حیا، بے شرم اور بدکار قسم کی عورت کو دیکھ کے دین ایمان چھوڑ. فقتلو، فرمایا محمد رسول اللہ نے اس آدمی کو قتل کر دو. یہ دوسرے آدموں کے لیے رستہ کھولے گا گناہ کا اور ظلم کا، زیادتی اور جہنم کا رستہ کھولے گا. ایک اور بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا اگر ایک خلیفہ چنا گیا ہے، آج کل کے یہ خلیفہ نہیں ہے، آج کل تو جمہوری نظام ہے جس کی طرف، یہ تو ہمارے ہاں تو بات یہ عجیب ہے نا کہ حلال جانور جس طرف 90 ہوں اور ایک طرف کتے 91 ہوں تو کتوں والا جو ہے نا وہ حکمران ہوگا. یہ آج کل تو یہ بات ہے اکثریت کی، شریعت کی بات. شریعت کے مطابق جس مسلمان کو حاکم بنا لیا جائے اور امن سکون کے ساتھ اس کی خلافت چل رہی ہو، اور ایک آدمی کہ میں ویسے ہی بندہ چنگا نہیں لگتا ہے، بس ایسے ہی نہ لوگوں کے اندر وہ فتنہ فساد ہو کہ وہ یار کو کوشش کرو بندہ اور بدلیے، اے ایویں پیویں فلانا یہ تو فلانی برادری دا، فلانے قبیلے دا تے نیچ، اے تے کمی برادری دے. اس قسم کی آج کل بھی ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، اس کو بدلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قسم کا بندہ فتنہ فساد پسا اور منافرت اور تفرقہ مسلمانوں کے اندر کرتا ہے، فرمایا اس کی سزا میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اور ایک اور آدمی، اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے یا غیر مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اور بغیر کسی وجہ سے ایسے ہی اللہ کے کسی نبی کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، اللہ کے کسی نبی کا کارٹون بناتا ہے، اللہ کے کسی نبی کے خلاف وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، آئے دیکھو دین اسلام ہے وہ ہمیں بتائے کہ دین میں کون سی بات غلط ہے، دین کے اندر کون سی بات یہ عقل کے خلاف ہے، یہ لیبارٹری کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، میڈیکل کے خلاف ہے، انجینئرنگ کے خلاف ہے. اور کوئی ایک بات تو بتائے نا جو عقل کے خلاف ہے. نہیں، ایسے ہی اس کے باوجود یہ مجھے چنگے ہی نہیں لگتے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے اور ان کے بارے میں مذاق. فرمایا اگر یہ پکڑا جائے تو مسلمانوں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی قتل کر دے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ایک آدمی خوشبو کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ پسند پخانے کو کرتا ہے. ایک آدمی پھول کو پسند نہیں کرتا، وہ کانٹے کو پسند کرتا ہے. ایک انسان امن سکون کو پسند نہیں کرتا اور دنیا میں فتنہ اور فساد کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے زہر قاتل ہے، اس کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے. اگر دین اسلام کی یہ ہدایات ان کے اوپر عمل کیا جائے، کس طریقے سے کوئی ظلم کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، کوئی جرم کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ پہلے جو تھے حاکم نہ اب کے حاکم اور آئندہ آنے والوں کا یہ مسلمانوں کے سکے نہیں، یہ امن سکون دیکھنا نہیں چاہتے، اپنا آپ، اپنا رعب، اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں.